تو نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر اے کافر اے کافر اے کافر، ادھر نال تسی مصافحہ بھی کیتا تے تہاڈا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایسے الو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل، کسی پر بریلوی کا لیبل، کسی پر شیعہ کا لیبل، کسی پر اہل حدیث کا لیبل، لکھاں لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، شعبان کا مبارک مہینہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا پچھلا مہینہ جو گزر گیا نا، یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ تو ہم مسلمان کے لیبل کو ہٹا کر، آپ دیکھو مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے بریلوی مسجد، دیوبندی مسجد، اہل حدیث مسجد۔ مسجد تو اللہ کی ہے۔ امام بارگاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ پیچھے سر ناپ کے بہ گیا، اے میں کیا آخرت۔ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، کہنے لگا جی میں نے بیوی سے کہا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق، تو کوئی طلاق سے بچنے کی صورت ہے؟ تو علماء نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے ملک سے رات باہر گزارو۔ ملک اس کا فیصل آباد تک تھا اور ادھر کاشغر تک تھا، اور دنیا میں پھیلی ہوئی حکومت تھی، تو گھوڑے پہ تو یہ فاصلہ طے نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے کہا جی یہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا ابو حنیفہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، کہا ان کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ ان کا ایک شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بڑے غریب فقیر دھوبی کے بیٹے تھے، ان کا ایک ہے ابو یعقوب، ابو یوسف یعقوب ان کا نام تھا، کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئے، انہوں نے ان سے پوچھا ہارون رشید نے، اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ناجائز تجاوزات آج سے نہیں ہیں، بہت پرانے زمانے سے۔ ایک یہودی اس محلے میں رہتا تھا، بڑا سیٹھ، تو اس نے اپنے گھر کی دیوار توڑ کے نا گلی بیچ میں لے لی، گلی کو تنگ کر دیا، چھوڑی سی پر تنگ کر دی۔ امام ابو یوسف نے اس سے کہا بھائی غریب لوگوں دا راہ نہ روک، ہمارے لیے گزرنے کا راستہ تو کھلا رکھ۔ تو اس نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا۔ میں غریب بندے نے روٹی نہیں لبدی۔ پالکی اس زمانے کی معزز سواری تھی جو غلام اٹھاتے تھے، نوکر، اور اس میں وہ خواتین یا مرد نوابان جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے تھے، چونکہ اندر تو کوئی گھوڑے یا سواریاں تو چلتی نہیں تھیں۔ تو انہوں نے امام ابو یوسف کو بلا کے پوچھا جی حضرت میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے بغیر سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا، یعنی اکھیاں نال، بھئی ایک ہی میں۔ تو امام ابو یوسف نے جواب دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہارون دا نہیں ہے، ہارون رشید دا نہیں ہے، مسجد اللہ دی ہے، لہٰذا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوتی۔ تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا 1 لاکھ درہم ان کو انعام دیا جائے۔
اور ان کو چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم بنایا جائے. اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو، پالکی لے آؤ بھائی، پالکی. وہ پالکی آ کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر چھوڑا جائے. جب اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو کہنے لگے پالکی اتھے رکھ دو. انہوں رکھتے تھے. کہا یہودی نو سدو. وہ یہودی 4 دن پہلے دی گل ہے. یہودی نے دیکھا شاہی غلام شاہی پالکی تو کمبل لگ گیا. کہنے لگا دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب تو ہمارا راستہ کھول دے. کہا حضور بالکل تم نے دیوار توڑ کے پیچھے کر دی. بھائی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں. ہاں اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر. ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں. یہ دیکھو میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو دور ہو کے گزرو. اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے، محبت چاہنے والے بے شمار ہیں، ان کی سنو. تو بھائیو کامیابی کا معیار ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا اللہ کہے گا مردود ہے. اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں. وجعل الذل والصغار لمن خالف امری. جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے. اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا. سارا مختصر. اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر. یہ بلڈنگ مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجا ہو، ہوٹل ہو، ہاسپٹل ہو، بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. سہیل صاحب نے اس وقت بلایا جب چھت مکمل ہو گئی. چھت نہ ہو تو نہ گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے، نہ مسجد میں، نہ دفتر میں، نہ ہاسپٹل میں. تو میرے نبی نے 1-2 حدیثیں سناتا ہوں جس سے پورے اسلام کی تصویر سامنے آ جائے گی. آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد آ گئی. بنیاد عمارت سے تشبیہ دی ہے، عمارت سے. اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، 5 وقت کی نماز، اور 1 مہینے کا روزہ جو ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اور زکوٰۃ 4 مالداروں کے لیے، اور حج 5واں مالداروں کے لیے. حج اور زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو 1 سال پڑا رہے تو زکوٰۃ دے 2.5%، اور جس کو اللہ نے دولت دی ہے، صحت بھی دی ہے، تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف 1 دفعہ. اسلام کی بنیاد میں 5 پتھر پلر بنائے گئے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ تو بنیاد ہو گئی. بنیاد کوئی ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی یہ میرا گھر ہے، کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے. بنیادیں پڑی ہوں، کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے، کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے. کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر ہے، کہتا جی دفتر بن رہا ہے، یہ ہاسپٹل بن رہا ہے، یہ مندر بن رہا ہے، یہ گرجا بن رہا ہے، یہ گردوارہ بن رہا ہے.
کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے.